السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تفسیر نور میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ملاحظہ فرمائیں سورہ نساء کی 22ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ اور خبردار جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے ان سے نکاح نہ کرنا، جن سے انہوں نے جماع کیا ہے، نکاح کیا ہے، مگر وہ جو اب تک ہو چکا ہے۔ یہ کھلی ہوئی برائی اور پروردگار کا غضب اور بدترین راستہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ رسم تھی کہ جب کوئی شخص مرتا تھا کوئی بھی، تو اس کے بیٹے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے۔ انصاریوں میں سے جو رسول اللہ کے انصار تھے ان میں سے ایک شخص کا نام ابو قبیس تھا۔ ابو قبیس نامی شخص کا جس وقت انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح شادی کی پیشکش کی۔ اس عورت نے، اس خاتون نے یہ کہا کہ میں پیغمبر کی خدمت میں جاؤں گی، سرکار رسالت مآب کے سامنے اپنا مسئلہ رکھوں گی اور ان سے سوال کروں گی، اور وہ میرا وظیفہ معین کریں گے، جو میری ذمہ داری وہ معین کریں گے وہ میں انجام دوں گی۔ اور یہ کہہ کر وہ معظمہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ اس وقت جواب میں ان کے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور سوتیلی ماں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ وہ معاشرہ کتنا حیوانی رہا ہوگا جب بیٹا اپنی ماں سے بدکاری کرتا رہا ہو اور سوتیلی ماں کو زوجہ کی جگہ استعمال کرتا ہو۔ اسلام نے اس عمل کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور یہ بات ہے کہ اسلام پر ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ جب یزید جیسا شراب خور جس کی صفت تھی سوتیلی ماؤں سے زنا کرنا، اسے خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا گیا تھا، اور بڑے بڑے نامور افراد نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ ایسے موقع پر ناموس اسلام و قرآن کے تحفظ کے لیے ویسی ہی قربانی درکار تھی جیسی فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیش کی۔ امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے اور ان کی قربانی نہ ہوتی تو آج کفر کا نام اسلام ہو جاتا، کفر ہی اسلام بن کے دنیا میں رائج ہو جاتا۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام، اسلام دین فطرت ہے۔ انسان کی طبیعت یہی ہے، اس کے نیچر میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اپنی ماں یا سوتیلی ماں سے نکاح کو وہ بہت برا عمل سمجھتا ہے۔ لہذا فطرت انسانی اور انسانی طبیعت کے مطابق اسلام نے بھی اس عمل کو حرام قرار دیا ہے۔ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم۔ دوسرا پیغام، سوتیلی مائیں اپنی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لہذا سوتیلی ماؤں کو سوتیلے بچوں کے ساتھ کینہ، بغض، نفرت، دشمنی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے بجائے محبت اور پیار سے ماں بن کر ان کی سرپرستی کرنا چاہیے، ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے انہیں ماں بنایا ہے۔ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، باپ کی منکوحہ مائیں۔ تیسرا پیغام، اولاد کو، لڑکوں کو اپنے باپ کے نکاح اور ان کی منکوحہ کے سلسلے میں احترام کرنا واجب ہے۔ جو بارڈر لائن ہے، جو حد رکھی ہے اسلام نے، اس سے آگے نہ بڑھیں، اس کی رعایت کرنا واجب ہے۔ ما نکح آباؤکم، تمہارے باپ کی منکوحہ ہیں، ماں ہیں، رعایت کرنا واجب ہے۔ پانچواں پیغام، اسلام ماضی کو جو اسلام سے پہلے کیا ہے سب کو معاف کر دیتا ہے۔ الاسلام یجب ما قبلہ، سب برے کاموں سے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے ذریعے سوتیلی ماؤں کے
سے نکاح کو حرام کیے جانے سے پہلے جو نکاح ہوا تھا سوتیلی ماؤں سے انہیں معاف کر دیا گیا ہے، الا ما قد سلف، انہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ چھٹا پیغام، اپنی گفتگو کے لیے مختصر طور پر یا تفصیل سے دلیل لانا، آرگیومنٹ لانا ضروری ہے۔ انہو کانا فاحشتاً ومقتاً وساء سبیلا، خدا نے اس سوتیلی ماؤں سے نکاح کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ کھلی ہوئی برائی ہے اور اللہ کا غضب اور بدترین راستہ ہے۔ ساتواں پیغام، اگر سوتیلی ماؤں سے شادی جائز ہو جائے گی تو پھر دوسری محرم عورتوں سے بھی شادی کا راستہ کھل جائے گا، اسی لیے سوتیلی ماؤں سے شادی کو بدترین راستہ قرار دیا گیا ہے کہ دوسرے راستے بھی بند ہو جائیں اور سب محرم عورتوں کا احترام باقی رہے۔ عملی زندگی میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ زندگی کو اگر کامیاب بنانا ہے تو اپنی ہوس اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کریں، بلکہ الہی احکام، قرآنی پیغامات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ خدایا قرآنی احکام پر عمل کرنے والے بندوں میں ہمیں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔